सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरीकों के साथ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। ये सुनते हैं, ज़रा फिर इस पे बात करते हैं। जी। हमने ये देखा है मंसूर साहब के कादियानी जो है वो पाकिस्तान के आयन कानून को नहीं मानते। चुगताई साहब ने भी जिक्र किया। सही है। तो आयन और कानून को चूंकि ये नहीं मानते। अच्छा, ये जी मीडिया पे बैठे हुए हैं एक साहब, डॉक्टर हसन राना, और वो जिनसे सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं वो साफ़ी हैं कौन है। इनका कहना है जी कि जो कादियानी है, जो अहमदी है, वो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। बड़ा अहम सवाल इन्होंने किया। यहाँ पे अगर देखा जाए पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, तो पाकिस्तान के आइन को तो जो लोग असम्बली में बैठे हुए हैं वो भी नहीं मानते। जो लोग वहाँ पे, जिनको आप चौकीदार कहते हैं, वो भी नहीं मानते। जो लोग सेनेट में बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। जो अदालतों में बैठे हुए जज हैं वो भी पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। जो पुलिस वाले या किसी भी इदारे में बैठे हुए हैं, कौन है जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान रहा है? और यहाँ पे आके आप एक प्रोग्राम करके बताना चाह रहे हैं कि अहमदी जी पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। अहमदी पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते क्यों नहीं जी? आपने कहा पाकिस्तान में जी आप पे जो हमने ऑर्डिनेंस जारी करवाए हुए हैं, आप अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते। अब आप पे वो सलामती नहीं भेजते, आप पे तो नहीं वो सलामती भेजते। अगर अहमदी आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर सलामती भेजेंगे, लेकिन आपके ऊपर तो नहीं भेज रहे ना। यहाँ पे सवाल तो ये है, अजान आपने बंद की, वो अजान नहीं देते। इसके अलावा भी कई चीज़ें आपने तबलीग का वहाँ पे जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, वो तबलीग में ही करते। उसके बाद कुर्बानी आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी, अब कुर्बानी भी नहीं करते। तो आइन और कानून को और क्या मानना होता है, ये सवाल है। यहाँ आगे वहाँ पे मीडिया पे बैठ के आप लोग जो भाषण दे रहे हैं, पहले जिन अदारों का मैंने नाम लिया, आपकी पार्लियामेंट का नाम लिया, कभी आपने उनसे पूछा कि आप आइन और कानून क्यों नहीं मानते? अगर पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चल रहा हो तो लोग दर बदर की ठोकरें वहाँ पे खाएं। लोग अदालतों में जिस तरह वहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जहाँ उनको सजा नहीं दी जा रही। आज मैं देख रहा था बांग्लादेश में बच्ची के साथ ज्यादती की गई, उनको सजाए मौत दी गई। दूसरी तरफ मैं सिंध में देख रहा था, वहाँ पे शायद कहीं पे मामू ने लड़की को अगवा करा के 5 बंदे उसके साथ ज्यादती करते रहे, वो अपने पैरों पर नहीं चल रही। यहाँ पे इतने केस है कि क्या वजह कि आपका वहाँ पे आइन चल ही नहीं रहा, आपके कवानीन चल ही नहीं रहे। अगर उनके मुताबिक लोगों को सजा मिलती और लोग जो है, ये जो आपके हलफ लेते हैं वहाँ पे असम्बली में, जज जो भी लोग जब भी कोई जिम्मेदारी लेते हैं या ओहदा लेते हैं, या पिकनिक का उनका जो पैकेज होता है उनको मिलता है, पिकनिक ही है ना। जब आपको फायदा नहीं तो उनको फायदा है ना। तो वहाँ पे जो हलफ लिया जाता है उस पर बताइए कि आइन और कानून को मानते। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले तो ये दोनों बताएं कि आप आइन और कानून को मानते हैं। जिस तरह की आप रोजाना पोस्ट लगाते हैं इंतशार फैलाने की, अब यहाँ पे भी कवानीन बने हुए हैं कि आपको इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है कि आप इस तरह के प्रोग्राम करें। यहाँ पे कवानीन किधर गए, किधर गया आइन, किधर गया जो इदारा, कोई भी इदारा देख ले जो आपको आके पूछे कि आप जनाब ये क्या कर रहे हैं। आपकी तो रस्सी ढीली छोड़ी हुई है ना उन्होंने। तो सबसे पहले तो अपने आप से शुरू करें ना, आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, उन लोगों को बताएं जनाब हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि आइन और कानून की बातें करने वाले सारा दिन सेनेट में भी बातें करते हैं, कौमी असम्बली में भी करते हैं, अदालतों में भी हवाले दिए जाते हैं। जाके जरा अपनी इमाम को पूछे, उनको आइन का पता है। वैसे इंग्लिश में आइन है, मेरा हर आम पब्लिक के अलावा अपने वकला से पूछ रहे यार आप ही 2 बंदे बता दो कि आइन हमारा है क्या। आपको भी उसका नहीं पता है, कभी पढ़ा आपने आइन, कभी देखा आइन किधर लिखा हुआ। तो ये जितने प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं, असल मकसद होता है कि बंदा घेर के ले आते हैं। जिस तरह की अपना
دماغ ہے اسی طرح کا ایک اور ڈھونڈنے میں پاکستان میں کون سا مسئلہ ہے؟ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایم ڈی کو یہ کلیئر قرار دے دیا، اب آپ نے پاسپورٹ پہ بھی لکھ دیا، شناختی کارڈ کا بھی جو فارم ہے اس پہ بھی لکھ دیا، نکاح فارم پہ بھی لکھ دیا، ہر چیز آپ نے کر لی۔ اس کے بعد ان کو کوئی نوکری اچھی ہو، سرکاری نوکری ہو، وہاں سے بھی آپ نے ترقی نہیں دینی، ایک جگہ پہ رکھنا۔ تو کون سا آئین مجھے پہلے بتائیے کہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ یہ والے معاملات کریں؟ کون سا آئین، کون سا جو قائد اعظم کا پاکستان تھا اس میں لکھا ہوا تھا یہ چیزیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ نے صرف فلاں بندے کو نوکری دینی، فلاں کو نہیں دینی، فلاں فرقے کے بندوں کو نہیں دینی، فلاں کے دینی۔ آپ کے جن لوگوں نے بھی آئین کے رکھوالے جو کہتے ہیں اپنے آپ، انہوں نے اپنے آئین کا ایسا بیڑا گرک کیا ہوا کہ ان کے پلے بھی کچھ نہیں۔ اب ان کے اپنے بھی حالات ایسے ہوئے کہ جو بھی طاقتور لوگ ہیں وہ جب مرضی آئین میں تبدیلی کروا لیتے ہیں، اگر آرام سے نہیں مانتے تو آپ کو جوتے مار کے وہ آئین میں تبدیلی کرواتے ہیں۔ اور وہاں پہ آپ دیکھ یہ جو کچھ بھی آئی پاکستان کی بربادی کا آغاز ہوا یا پاکستان میں حالات پیدا ہوئے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں امن و سکون کی جس طرح زندگی برباد ہوئی ہے، کہیں پولیس والا عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کہیں نبینا لڑکیوں کے ساتھ پولیس والا زیادتی کر رہا ہے، کہیں پہ آپ کے یہ جو بڑے بڑے لوگ، کل میں حنیف عباسی کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، یہ آئین کا حلف لیا ہوا تھا، وہ صاحب کو بتا رہے تھے میڈیا کو کہ ہم 3 ٹرینیں چلا رہے ہیں، تینوں ٹرینوں کے نام نہیں آ رہے تھے، جو ساتھ ان کے بندے تھے آئین اور قانون کو مارنے والے، کسی کو بھی نام نہیں آیا۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اپنی پکنک منانے آتے، تو یہاں پہ آ کے ہر شہر جی صرف احمدیوں پہ واجب ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کو ماننا۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ جو آئین اور قانون میں آپ نے تبدیلی کی، اس کا جس قومی اسمبلی نے کیا اس کو حق حاصل نہیں تھا، تو پھر کسی بھی دنیا کے ملک میں ایسے قوانین نہیں بنائے جاتے۔ آج آئین اور قانون کو ماننے والے، چاہے وہ عام پبلک ہو یا وزیر ہو یا مشیر ہو، سب بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے۔ پہلے یہ مجھے بتائیے، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی انکم کیا ہے؟ کہاں سے کھاتے پیتے؟ یہی میرا حال ہے، آپ کی بھی انکم ہے کہ یہ پروگرام کرنا اور جو پیسے آ جانے اس سے، یا لوگوں سے اب پتہ نہیں کیا طریقہ واردات آپ کا۔ یہ علماء آئین اور قانون کو مانتے ہیں وہاں کے؟ آپ یہ تو اسلام کو نہیں مانتے، یہ تو اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ ان سے پوچھے جا کے، آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے جو آپ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں؟ کوئی ایسی بات ہو، ہم بھی کسی دن آپ کے پروگرام میں سنیں۔ میں تو آپ کا پروگرام سر تھوڑا سا سنتا ہوں، پھر آپ کو جواب دینے کے لیے کبھی پورا پروگرام ہی نہیں سنا، آپ اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہمیں جو شروع سے آپ آغاز کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بات آپ نے کری۔ تو یہ اتنے میں نے آپ کے لیے سوالات چھوڑے ہیں، ذرا ان میں سے ایک بھی جواب دے نا تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں 200 کیس بنے ہوئے عمران خان کے، یہ آئین اور قانون کے مطابق بنے ہوئے۔ یہ جیلوں میں لوگ جو بند ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق بند ہیں۔ یہ جو جج آپ کے بیٹھے ہوئے یہ آئین اور قانون کے مطابق آئے ہوئے۔ ایک بندہ بھی پارلیمنٹ میں یہ الیکشن چوری ہوئے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئے۔ ایک کیس بھی مجھے دکھا دے جو ایمانداری اور عدل کے ساتھ سامنے آیا، جس سے آپ بتا سکے جناب ہم باقی آئین اور قانون کو مانتے۔ تو جناب جو قومیں ترقی کرتی آگے یہاں پہ دیکھیے، یورپ میں جو آئین اور قانون کو مانتے ہیں وہ اپنا ٹائم لوگوں کی خدمت کے لیے نکالتے ہیں یورپین جو، تو یہاں پہ لوگوں کے لیے جب وہ اسمبلیوں میں پہنچتے تو وہ ہر چیز پہ غور کرتے کہ عام پبلک کے ساتھ آپ کے لیڈر کرتے، آپ کے وہاں پہ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بے شمار ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، کوئی کسی بیچارے کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کو پانی پلا دیتا ہے، کسی کی مالی مدد کر دیتا ہے۔ عام پبلک میں یہ رہے، عام پبلک غریب بھی ہے تو اس کے دل میں یہ رہے۔ میں نے دیکھا ریڑھی والا بھی ہے، کوئی آیا ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ سوکھی روٹی پہ مرچیں رکھ کے کھانے لگا تو اس نے اس کو سالن دے دیا۔
آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ کے حکمرانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ عوام کو اس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے اس میں تو رحم دلی ہے، لیکن جس کے پاس بھی طاقت آئی اس کے اندر رحم آیا، کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ انسانیت کا جنازہ نکل رہا، یہاں پہ حیوانیت ہر طرف پھیلی ہوئی، اور وہاں پہ دیکھ لیں آئین اور قانون کے جو رکھوالے آپ کے بنتے ان کے آگے پیچھے پروٹوکول دیکھیں اور ان کے کام چیک کریں۔ ابھی میں نے عباسی کی مثال دی کہ 3 ٹرینوں کے نام نہیں آ رہے، بتایا ایسے رہا تھا جیسے 100 ٹرین چلانی، اور ایسے وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی جیسے یہ جو ٹرین ہے اس میں کوئی منافع ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کے وزراء کی حالت ہے، اور آپ کی اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مذہبی لحاظ سے آپ کے علماء نے وہ تربیت کی نہیں ان لوگوں کی جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو تبدیل کر پائے۔ ان کا اپنا بیڑا گرک ہوا ہے، انہوں نے کدھر سے کرنی؟ تو آگے ہر چیز قادیانیوں کے خلاف شروع کر کے بیٹھ جاتے ہو، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، کبھی اپنے میرا خیال ہے کہ اگر شرم ہو تو، مگر شرم بھی ایک بڑی مشکل سے آتی ہے، وہ بھی اس بندے کو آتی ہے جس کو پتہ بھی ہو کہ شرم ہوتی کیا ہے۔ یہ آپ کے سیاستدان صبح سے شام تک جھوٹ بولتے، کسی کو آتی شرم؟ صرف سیاستدان نہیں، جتنے لوگ بھی پاکستان میں، کوئی شہری وہاں پہ محفوظ نہیں، عورتیں ہیں وہ محفوظ نہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، پولیس اسٹیشن 7 بجے سے بعد کوئی عورت نہیں جائے گی، وہ آئین اور قانون کے رکھوالے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان سے وہ عورتیں نہیں محفوظ۔ تو کون سے آئین کی بات آپ کر، کس آئین کی بات کر رہے؟ جس دن سے اس آئین میں آپ نے تبدیلی کی اس وقت کے بعد آپ کو پتہ چلا آئین کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق، لوگوں کے مذہبی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا۔ ہر ایک کو آزادی سے یار جینے دو، ہر بندہ اپنے حساب سے جس طرح چل رہا چلنے دو، آپ اپنی اصلاح کرو، اس پر آپ کی توجہ نہیں، دوسروں کا آپ نے ٹھیکہ لیا، اپنا آپ کا بیڑا گرک ہوا ہو، آپ شروع ہی آغاز بھی جھوٹ سے کرتی ہے، آپ کا اختتام بھی جھوٹ سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کس نے گڑتی دی آپ کو کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ آج کا جو پاکستان ہے، تھوڑا سا میں نے آئین کی بات کی، یہاں پہ عام پبلک کے پاس چلے جائے، وہ حالت یہ ہے جی، وہ پوچھ رہا تھا 14 اگست کو نماز کتنے بجے ہوتی ہے، کہتا کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی کتنے فرض ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی عوام کی حالت ہے، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ تو آپ آئے کہ اس عوام کو آئین کا بتائیں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ 14 اگست کو نماز ہی نہیں ہوتی، یا نماز کا تعلق کیا 14 اگست کے ساتھ؟ تو جناب میرا خیال ہے آج کے لیے آپ کی اتنی کافی ہے، لیکن آپ کو فرق نہیں پڑے گا، فرق تو اس کو پڑتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی شرم ہو، جس کے پاس کوئی علم ہو۔ آپ کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔